السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. رمضان کا نام احترام سے لو. رمضان نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے. یہ مبارک مہینہ ہے، اسی لیے ہمارے ہاں اس کو رمضان المبارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ایک دوسرے معنی بھی اس کے لیے گئے ہیں، یعنی وہ بارش ہے جہاں پر ہوا سے اس جگہ کو پاک کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ارمض اللہ تعالی فی ذنوب المومنین وغفرہ لہم. خدا اس مہینے میں مومنین کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یا جلا دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے. لہذا رمضان کے معنی کے بارے میں جو روایات ہمارے مطالعے میں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا نام ہے، چونکہ خدا اپنے بندوں کے گناہ اس کے توبہ کرنے کے بعد جلا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے. اور یہ مہینہ اس مہینے میں انسان خدا سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے پشیمان ہوتا ہے، اس لیے خدا اس کے تمام گناہوں کو اس مہینے میں معاف کر دیتا ہے. اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے. رمضان کے معنی اگر جلا دینے کو لیں تو چونکہ رمضان میں انسانوں کے گناہ اس کے اچھے اعمال کی بنا پر جلا دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے اتدرون لما سمی شعبان لأنه یشقب فیہ خیر کثیر لرمضان وانما سمی رمضان لأنه تلمض فیہ الذنوب اے تحرق. کیا تم جانتے ہو کہ شعبان اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں تمام خیر و برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. اور ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے ہر وقت، اور ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور اب وہ اس منزل پر آ جاتا ہے کہ مایوسی کے سمندر میں غرق ہونے لگتا ہے. اس لیے اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک امید جگائی اور اس کے لیے یہ حکم دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہاں پر ہم ایک روایت کا سہارا لیتے چلے کہ ایک شخص اپنے گناہوں سے عاجز آ گیا، روتا تھا، چیختا تھا. وہ کہتا تھا کوئی میرے لیے جو ہے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی نجات کام نہیں آئے گی. اس کا کام تھا کہ وہ جب مردے دفن کر کے لوگ اپنے چلے جاتے تھے تو وہ قبر کھود کے کفن چوری کرتا تھا قبر کے اندر سے. چنانچہ ایک خاتون کو دفن کیا گیا، اور جب اس خاتون کو دفن کر کے لوگ چلے گئے تو اس نے اس قبر کو جو ہے شگافتہ کیا اور اس کا لباس پکڑ کے کھینچنا چاہا تو اس مرحومہ نے اپنے کفن کو پکڑ لیا. اس نے بہت کوشش کی مگر اس نے سختی سے پکڑ لیا اور ایک آواز آئی مجھے برہنہ نہ کر. اس پہ کہاں اثر ہونے والا تھا، اس نے جناب کسی صورت سے جھٹکے دے کر کے وہ کفن کو نکال لیا. تو اس کے کانوں میں ایک آواز آئی آج تو نے جس صورت سے مجھے برہنہ کیا، پروردگار قیامت کے دن تجھے بھی ایسے ہی برہنہ. یہ خوف زدہ ہوا، بھاگا وہاں سے، فریاد کرتا ہوا، روتا ہوا. سب حضور تشریف لا چکے تھے، ظاہر ہے مبعوث برسالت ہو چکے تھے.
حضور کے پاس لوگ اسے پکڑ کے لائے، بھئی حضور کے پاس چلو، وہ رحمت للعالمین ہے، تمہاری سفارش کرے، ان کی سفارش تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ کوئی کام آئے گی میری سفارش، میرے گناہ ایسے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا تو اس سے پوچھا گیا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ صاحب میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی خدائی سے بھی؟ حضور سوال کر رہے ہیں، کیا گناہ ایسا تم نے کیا کہ جو تو اتنا مایوس ہو گیا؟ اس نے اپنا گناہ بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میرا پیشہ ہے کہ میں مردوں کو جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں میں ان کے قبروں کو کھولتا ہوں اور کفن نکال لیتا ہوں، اور پھر یہ پورا واقعہ اس نے بیان کیا۔ حضور نے کہا کہ میرے پاس سے تم چلے جاؤ قبل اس کے کہ تیرے اوپر عذاب آ جائے اور ہم سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ ہنسنے لگا اور ہنستا ہوا چلا وہاں سے، اور یہ کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میری سفارش، میرے گناہ ایسے ہیں کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ یہ وہاں سے چلا فریاد کرتا ہوا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی آپ نے اپنی بارگاہ سے اس شخص کو مایوس کر دیا۔ ہم تو آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے کسی شخص کو جس کے لیے آپ سفارش کر دیں، ہم کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی، اس نے جس وقت اس خاتون نے اس کو بد دعا دی ہے، اس کا اثر اس کے دل پر ہوا اور اس نے دل سے توبہ کی، اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اسے آپ یہ مجزہ سنا دیں۔ حضور نے اسے بلوایا، اب آؤ بھئی، یہاں آؤ، میرے پاس آؤ، کیا بات ہے؟ ان کہا کہ میرے اللہ نے ابھی مجھے خبر دی ہے کہ جس وقت اس خاتون نے تجھے بد دعا دی اور تیری آنکھوں میں ندامت کے آنسو آئے اور تو رونے لگا، اور اس وقت تو نے کہا کہ آج سے یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ نے اسی وقت تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمتیں اور رحمت اللہ عالمین کا دربار اور رحمت اللہ عالمین کی سفارش۔ آپ امتی ہیں رسول اللہ کے، آپ وسیلہ بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی آل کا، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی اسم مبارک کا، ان کی ذات مقدس کا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں، تو کون سا گناہ ایسا ہے جو معاف نہ ہو جائے؟ کون سی توبہ ایسی ہے جو قبول نہ ہو جائے؟ امام زین العابدین علیہ السلام اس ماہ، جتنی دعائیں آپ کو ماہ رمضان کی ملیں گی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، آپ دیکھیں ان دعاؤں کو اپنے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ پر اثر ہوگا۔ خالی یہ نہیں کہ ایک شخص پڑھ رہا ہے بقیہ سب سن رہے ہیں، اور وہ ہماری زبان عربی نہیں ہے لہذا ہمارے سر سے گزر جاتا ہے، ہم لوگ خود بھی پڑھتے ہیں بس یہ، لیکن جب آپ ترجمے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کس سے ہم کلام ہیں، جب تک آپ ان الفاظ کو نہ سمجھیں کہ میرا مقصد مدعا کیا ہے بارگاہ الہی کے اندر۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس ماہ مبارک کے فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ کیسا پربرکت مہینہ ہے، کن فضیلتوں کا حامل ہے، اور آپ کی کون سی ایسی دعا ہے جو اس مہینے میں قبول نہیں ہو سکتی، کون سی ایسی خطا و گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے اللہم وانت جعلت من صفایا تلک الوظائف وخصائص تلک الفروض شہر رمضان الذی اختصصتہ من سائر الشہور۔ الہی، کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا نام ہی زین العابدین ہے، عبادت کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار، وہ فرما رہے ہیں الہی تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا، وَتَخَيَّرْتُهُ مِن جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ وَالدُّهُورِ، اور تمام وقتوں میں اللہ تو نے اسے منتخب کیا، وَآثَرْتُهُ عَلَى كُلِّ أَوْقَاتٍ سَنَةٍ بِمَا أَنزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالنُّورِ،
اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی۔ وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الْإِيمَانِ، اس میں ایمان کو فروغ دیا اور اس میں اضافہ کیا۔ وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَامِ رغبت فیہ من القیام، اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی۔ وَأَجْلَلْتَ فِيهِ مِن لَيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس میں شب قدر کے ذریعے اس ماہ مبارک کو تو نے بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کی ایک ایک رات۔ وَأَجْلَلْتَ فِيهِ مِنَ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی اختصصتہ من سائر الشہور، ماہ رمضان وہ ہے جس کو تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا ہے۔ اور ایک حضور کی روایت ہے جس میں اس کو سید الشہور کہا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَهُوَ سید الشہور، یہ ماہ رمضان تمام مہینہ کا سردار ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کوفہ کے اندر حضور کے خطبے کو نقل کرتے ہوئے کہ آپ جو خطبہ شعبانیہ ماہ رمضان شعبان کے آخر میں دیا کرتے تھے، اس میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس۔ اے لوگو، یقیناً یہ ایسا مہینہ ہے جسے اللہ نے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جس صورت سے ہم اہل بیت کو تمام اقوام پر، تمام قبیلوں کے اوپر، تمام خاندانوں کے اوپر فضیلت دی ہے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ اس خطبے کے دوران ایک ہمدانی نے دریافت کیا، یا امیر المومنین، ہمیں آپ بتائیں کہ ان باتوں سے جو سید الاولین و آخرین نے اس مہینے کے بارے میں آپ سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا نعم سمعت افضل الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین یقول ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور۔ ہاں، میں نے انبیاء و مرسلین اور مقرب فرشتوں سے افضل پیغمبر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے بے شک اوصیاء کا یہ مہینہ تمام مہینوں میں مہینوں کے سید میں شہید کیا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ وما سید الشہور ومن سید الوصین؟ قال اما سید الشہور فشہر رمضان واما سید الوصین فانت یا علی، یعنی حضور نے خبر دی ایک اس ماہ مبارک کی فضیلت کہ یہ سید الشہور ہے، اور اس سید الشہور میں ایک سید الاوصیاء شہید کیا جائے گا۔ جہاں اس ہمدانی نے سوال کیا کہ پھر خطبے میں آپ نے کیا فرمایا، وہ سید الشہور کون سا مہینہ ہے اور وہ سید الاوصیاء کون ہے جس کا قتل کیا جائے گا، تب آپ نے فرمایا کہ سید الشہور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور سید الوصیین جو اس مہینے میں شہید کیا جائے گا فانت یا علی، وہ تم ہو یا علی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مہینوں کا سید کون ہے، سردار کون؟ بہرحال شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اصبغ ابن نباتت نقل کیا، ان کا حضرت امیر المومنین نے ہمارے لیے خطبہ ارشاد فرمایا جس مہینے میں آپ شہید ہوں گے، اتاکم شہر رمضان وہو سید الشہور، تم تک وہ مہینہ آ گیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور ہم اہل بیت علیہ السلام نے روزے کو واجب ہونے کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں، یعنی اخلاص کو آزمانا اور ارادوں کو مضبوط کرنا، غریبوں کی امداد کرنا
اور بعد میں قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا ذکر ہوا ہے۔ سامعین کرام، انسان یقیناً غلطیوں کا پتلا ہے، اور اس ماہ مبارک میں وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کرے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس مہینے کے اندر جو اللہ نے خیر و برکتیں نازل کی ہیں اور جو انعامات نوازے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستحبات پر عمل کیا جائے، تلاوت کلام پاک پر عمل کیا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھی جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کس قدر دعائیں ہیں آل محمد علیہ السلام سے مربوط، جو ہمارے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ آج کے اس آخری حصے میں، اور میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں ان چند کلمات کے ساتھ، جو پہلی دعا ماہ رمضان کی شب کی، اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام۔ اے اللہ، اے ماہ رمضان کے رب، جس نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور اس ماہ میں اپنے بندوں پر روزے کو فرض قرار دیا۔ صلی علی محمد و آل محمد، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، وارزقنی حج بیتک الحرام، اور اے میرے معبود، اس ماہ کے صدقے میں مجھے اپنے محترم گھر کے حج کی توفیق عطا کر، فی عام ھذا وفی کل عام، اس سال میں بلکہ ہر سال میری زندگی میں حج کی سعادت مجھے نصیب فرما، واغفر لی تلک الذنوب العظام، اور میرے تمام کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو پروردگارہ معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ یا رحمن یا علام، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہو۔ اے سب سے بڑھ کر مہربان، اے سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے دعا تو پڑھ لی، عربی میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کے قلب کے اندر اترے گا کہ تم اپنے معبود کے سامنے اپنے کو کیسے پیش کرو، جس قدر اپنے کو ذلیل و خوار اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہے، اور اس کی رحمانیت کا، اس کی جبرویت کا، اس کی قبریت کا اقرار کر کے صدق دل سے دعا کرے، تو پھر کون سا گناہ ہے جو آپ کے ذمہ ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں کا سلسلہ آئے گا درمیان میں، جب آپ کو اندازہ ہوگا۔ بس یہ ایک آخری دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی، جو سحر کے وقت، بہت سی دعائیں ہیں سحر کے وقت کے لیے، ایک مطلب الہی وقف السائلون ببابک ولا ذا الفقراء بجنابک، میرے معبود، سوال کرنے والے تیرے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور ضرورت مند تیرے حضور پناہ طلب کر رہے ہیں۔ وَوَقَفَ سَفِینَةُ الْمَسَاکِینَ عَلَى ساحل بحر جودک وکرمک، اور مسکینوں کی کشتی تیری فیاضی اور کرم کے ساحل پر لنگر انداز ہے۔ یرجون الجواز الی ساحت رحمتک، وہ تیرے صحن کرم تک رسائی کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ میرے معبود، اگر تو الہی ان کنت لا تغفر فی هذا الشہر الشریف،
اس ماہ مبارک میں صرف اس کی مغفرت کرے گا. الا لمن اخلص لک فی صیامہ و قیامہ، جس نے تیرے لیے نماز اور روزے ادا کیے ہیں. فمن لمذنب المقصر اذا غرق بحر ذنوبہ و آثامہ، اگر پروردگار تو نے صرف اور صرف نمازیوں، روزے داروں، تلاوت کرنے والوں، ہر وقت تسبیح پڑھنے والوں، مسجدوں کی باہر بننے والوں ہی کی صرف تو جو ہے وہ سنے گا ان کی فریاد کو، تو دیکھیں امام کیا کہہ رہے ہیں. فمن لمذنب المقصر اذا غرق بحر ذنوبہ و آثامہ، تو پھر یہ گنہگار اور خطا کار کا کیا ہوگا ان لوگوں کا جو اپنے گناہوں اور معصیتوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے، سب کی موت و حیات کا ذمہ دار ہے. ان کو تو اگر ہدایت نہیں ہے کسی بھی اینی ریزن ہو، اور یہ جو ہے وہ نہ روزے رکھ سکے، نہ نمازیں پڑھ سکے، نہ تلاوت کر سکے، نہ کوئی اور کار خیر کر سکے، صرف اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیری بارگاہ میں جو نبی نے تیرے بارے میں فرمایا ہے، مغفرت کا اعلان کیا ہے، توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا ہے، دعاؤں کے مقبول ہونے کا اعلان کیا ہے، ان تمام بشارتوں کو سننے کے بعد اب اس کی ایک امید جاگی ہے، کوئی ذات ہے اس مقدس مہینے میں وہ ہماری طرف نظر کرم کرے گا. صرف نمازی ہی نہیں، صرف روزے دار ہی نہیں، صرف تلاوت کرنے والے ہی نہیں، تسبیح و تحلیل کرنے والے ہی نہیں، ہماری زبان کیا، ہمارا لباس کیا، ہمارا عمل کیا. تو امام دیکھیں آپ کس سے، الہی ان کنت لا ترحمو، میرے معبود اگر تو صرف اطاعت گزاروں پر رحم کرے گا تو پھر نافرمانوں کا کیا بنے گا. مخلوق تو وہ بھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، وہ خدا جو موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہو اور فرعون کو بھی رزق دیتا ہو، اس لحاظ سے کہ یہ بھی میری مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں نا، فرعون نے اپنے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا، اور جناب موسیٰ کو سچا نبی مانتا تھا، سچا مخبر مانتا تھا، اپنے جاسوس چھوڑتا تھا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام عذاب کی خبر دیتے تھے، فلاں دن آئے گا، فلاں دن آئے گا، فلاں دن آئے گا. یہ ایک پہاڑ میں گفا میں جا دعا کرتا، پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے، تو میرا خالق ہے، موسیٰ تیرا سچا نبی، اس نے یہ خبر دی عذاب آنے والا. میرے معبود میرے اوپر رحم کر، میں کیا کروں، اس نفس نے مجبور کیا ہے، اس لیے اپنے خدا منواتا ہوں. وہ اس کی دعا قبول ہو گئی، عذاب ٹل گیا. پھر آگے وہ اسی عقل کے ساتھ دیکھا اگر موسیٰ سچا نبی ہوتا تو عذاب آ گیا ہوتا. ارے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. حضرت موسیٰ شرمندہ ہوتے، پھر بارگاہ میں کہا اس کے محل کی طرف کیا لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسیٰ جب تم خبر دیتے ہو تو وہ میری عبادت کرتا ہے، مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، تمہیں سچا نبی مانتا ہے، جو کہ راز کھل جاتا ہے. اس لیے وہ جب گڑ گڑاتا ہے، وہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے. آپ ذرا فرعون کے گناہوں کو دیکھیں، خدا کا مقابلہ کر رہا ہے. موسیٰ اگر چاہتے ہو فرعون پہ عذاب آئے تو میری اور اپنی گفتگو کو راز رکھو، یہ مت بتاؤ کب آئے گا. چنانچہ اس نے بڑے جاسوس لگایا، اب جناب موسیٰ نے خبر دینا بند کر دی کب عذاب آئے گا. عذاب آ گیا، غرق ہو گیا. تو آپ یہ اندازہ لگائیں، وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبُلُ إِلَّا مِنَ الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ. تو اگر یہ رحم تیرا، یہ کرامت تیری، یہ فضیلت تیری، یہ توبہ و استغفار صرف ان عمل کرنے والوں کے لیے ہے، تو جو بے عمل ہے، جنہوں نے جو کچھ نہیں کرتے، کوتاہی کرنے والے ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کس کے در پہ جائیں گے، کہاں فریاد کریں گے. الہی ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبیدک المذہبون فارحمنا برحمتک واتقنا من النار. میرے معبود روزے دار فائدے میں رہے، نمازی کامیاب ہو گئے، مخلصین کو نجات مل گئی، اور ہم تیرے گنہگار بندے.
हैं, तू अपनी रहमत के वास्ते से हम पर भी मेहरबानी फरमा। ए करम करने वाले, अपनी अफ़ो दरगुजर के ज़रिए सबब हमें जहन्नम से आज़ाद करा दे। ए सबसे बढ़कर रहम करने वाले, ए अल्लाह रहमत व नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी पाको पाकीज़ा औलाद के ऊपर। अब आप अंदाज़ा करें क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। अब जब आप ये सब पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, यानी आप एक तरफ कह रहे हैं परवरदिगार तूने ये क्या माह मुबारक सिर्फ नमाजियों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए, फिर ये जो मुक़स्सिरीन जो गुनहगार इनका कौन बनेगा? इनका भी तो खालिक तू ही है, इनको भी रिज़्क़ तू ही देता है, मौत और हयात तू ही चलाएगा। तेरी नेमतों से ये फ़ायदा उठाते हैं, इनकी बूदोबाश तो तेरी नेमतों के सबब है, फिर ये कहाँ जाएंगे? खालिक तो दोनों को है तू। तो परवरदिगार आलम अपने नेमत दस्तरखान नेमत से जहाँ सबको नवाजता है वहाँ अपनी रहमत, अपने जूदो करम के सबब इनके भी गुनाहों को माफ़ करेगा और दामन रहमत में इनको जगह देगा। इन्हीं कलिमात के साथ मेरी गुजारिश है, आज का जो प्रोग्राम है हम तमाम करते हैं इस दुआ के ऊपर कि आज के हमारे इस प्रोग्राम को हमारे भाई दोस्त अजीज़ जनाब डॉक्टर कासिम गर्देदी साहब ने स्पॉन्सर किया है। परवरदिगार आलम उनको खैर व बरक़ात का मुस्तहिक़ करार दे। इस माह मुबारक में उनको, उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को सेहत व सलामती अता फ़रमा, उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमा, अर्दी व समाई बलाओं से उनको महफूज फरमा। परवरदिगार आलम उनकी हर दुआ को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। बिलख़ुसूस ग़ुलाम मुर्तज़ा गर्देदी साहब मरहूम, क़ल्ब अब्बास गर्देदी साहब मरहूम, हसन हैदर गर्देदी साहब मरहूम, मोहम्मद अब्बास गर्देदी साहब मरहूम, जाफ़र रज़ा गर्देदी साहब मरहूम, हबीबा गर्देदी, हमीदा गर्देदी और इस खानवादे के तमाम मरहूमीन को आलाए इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। हमारे तमाम सामीन, दोस्त अहबाब जितने भी इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, दोस्तों को मुत्तला करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पैगाम दें कि इस चैनल के ज़रिए, हमारी इन तकारीर के ज़रिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठाएं, वो फ़ायदा हासिल करें, दूसरों को पहुंचाएं, नसीहत करें। और अगर कोई मेरी तरफ से गलती हो जाए, गलती इंसान से होती है, कोई कमी रह जाए, प्लीज़ आप इसी में मैसेज करके हमको इत्तला दे सकते हैं। अपने जब आप कोई तबसरा करें उसमें या हमारे डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर 3476919013 के ऊपर आप हमें सजेशन दे सकते हैं, या ईमेल के ज़रिए maulana1214@gmail.com के ऊपर आप हमें जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐड कराना चाहते हैं, कोई चीज़ मालूमात करना चाहते हैं तो आप हमारी गलतियों से भी मुत्तला कर सकते हैं और अपने बेहतरीन मशवरों से भी नवाज सकते हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे आपके कमेंट्स के, आपकी दुआओं के और आपकी आरा की। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे। मज़ीद एक मरतबा सूरह फ़ातिहा आपके तमाम सामीन के वालिदैन, शुहदा पारा चनार के ख़ास तौर से, हर जगह जहाँ जहाँ के भी शुहदा हैं उन सब के लिए, मरहूम मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसन रिज़वी साहब के लिए, मेरे वालिदैन के लिए सूरतुल फ़ातिहा। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।